آگے ہے سورۃ الفتح، اس کے احکامات ہیں 5 اور اس کے جو اللہ نے کام کرنے کا حکم دیا ہے ان کی تعداد ہے 3، جن کاموں سے منع فرمایا ان کی تعداد ہے 2۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کی حمد و تسبیح کرو، تسبیح آپ کو اس کی بغیر پاکی بیان کرنا، تحلیل اللہ کے سوا باقی جو معبود ہے ان کا انکار کرنا، اور تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ آگے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ پر توکل کرو، اور جن کاموں سے منع فرمایا رسول کی نافرمانی نہ کرو، منافقانہ طرز عمل اختیار نہ کرو۔ اور اس صورت کے جو اہم مضامین ہیں وہ بیعت رضوان ہے۔ بیعت رضوان آپ سب کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی ان کے بارے میں افواہ پھیلی تھی کہ ان کو کہا گیا قتل کر دیا گیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ سے درخت کے نیچے بیعت دی، تو اللہ نے اس بیعت کو بھی قرآن کا حصہ بنایا کہ یہ جو نبی کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی ہے نا، انہوں نے دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ اے معبود ہجرت مدینہ کے وقت جو آپ نے کفار کی آنکھوں میں جو زمین سے مٹی اور دھول پکڑ کر وہ پھینکی تھی نا، وہ اصل میں آپ نے نہیں پھینکی تھی، وما رمیت وہ آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیت جب وہ پھینکی گئی، ولکن اللہ رمی وہ دراصل اللہ نے پھینکی تھی۔ تبھی جب وہ دھول ایک مٹھی بھر دھول حضور نے پھینکی ہے، وہ جتنے کفار تھے ان سب کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور حضور اور جناب سیدنا صدیق اکبر وہ چپ چاپ وہ تارے سور میں چلے گئے اور کفار کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ نہ آگے۔ اس میں جو ہے واقعات ہیں وہ بیعت رضوان کی ہیں۔